آج کی کہانی بھائیوں کے نام۔ یہ کہانی مجھے ایک بھائی نے انسٹاگرام پر سنائی۔ اس نے کہا، مجھے آج رشتوں کا احساس ہوا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، وہ کیسے؟ تو کہنے لگے، ہم 2 بھائی ہیں، میں چھوٹا ہوں۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد ہم میں دوریاں بڑھنے لگیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا ہونے لگا، کبھی بچوں کی وجہ سے تو کبھی زمین کی وجہ سے۔ میری اپنی دکان تھی، اچھا خاصا کماتا تھا۔ بیوی نے مجھے کہا، ہم الگ رہیں گے، تمہارا بھائی اور اس کے بیوی بچے ہم پہ بوجھ ہیں۔ بھائی نے گائے بھینس رکھی ہوئی تھی، ان کا دودھ بیچ کر گزارا کرتا تھا۔ میں نے اکڑ اور غصے میں بھائی سے کہا، دیکھ پارشید، تو کام کاج تو کوئی کرتا ہی نہیں، تم کو بڑا سمجھ کر آج تک برداشت کرتا رہا، اب میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ بھائی مسکرایا، اچھا پتر، کوئی بات نہیں، تو الگ ہونا چاہتا ہے تو جی صدقے، بتا کہاں سے دیوار دینی ہے۔ میری بیوی پاس آئی، اونچے کمرے ہم نے لے لیے، مستری لگایا، دیوار بن گئی۔ بھائی الگ ہو گیا، میں خوش تھا۔ بیوی پاس بیٹھی آ کر، دیکھ بشیر، اب ہم آزاد ہیں، اب ہم جو دل چاہے کریں گے۔ بیوی نے نئی گاڑی کی فرمائش کی، میں نے لے لی۔ بیوی نے آئی فون کا کہا، میں نے لے دیا۔ ایک دن بھائی گلی سے گزر رہا تھا، میں اگنور کر کے جانے لگا۔ بھائی نے آواز دی، چھوٹے، کیا بات ہے پتر؟ گھر میں دیوار کیا اٹھی، تو نے تو بات کرنا بھی چھوڑ دیا۔ میں نے جان چھڑاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں بھائی، بس جلدی میں تھا۔ بھائی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، پتر خیال رکھا کر اپنا، اور فضول خرچی نہ کیا کر۔ میں اگنور کر کے چلا گیا۔ میں انجان تھا بھائی کے حالات سے۔ بھائی کا چھوٹا بیٹا بہت بیمار تھا۔ بھائی کے حالات بھی ایسے نہیں تھے کہ اس کا علاج کروا سکتا۔ دوسری طرف میں، جس کے پاس لاکھوں روپے تھے، میں انجان تھا بھائی کے حالات سے۔ ایک دن بھائی مجھے کہنے لگا، بشیر، کچھ پیسے چاہیے تھے۔ میں نے غصے سے کہا، بھائی یار، ایک تو آج کل کام نہیں چل رہا دکان کا، اوپر سے تو مانگنے آ گیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ بیوی نے بھی میری تعریف کی، اچھا کیا، انکار کر دیا، خود کمائے نا۔ 1 سال گزر گیا تھا، میں بھائی کے گھر نہیں گیا کبھی۔ بھائی کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے، میں انجان تھا۔ غربت کا یہ عالم تھا۔ بھائی نے کسی سے ادھار لیا ہوا تھا، ادھار والا گھر آیا، بھائی کو گالیاں دی، بہت بے عزت کیا۔ محلے والوں نے بتایا، مارا بھی تھا ان لوگوں نے بھائی کو۔ دوسری جانب بھائی کا بیٹا موت سے لڑ رہا تھا۔ میرا دل تڑپا تو تھا، لیکن میری بیوی نے مجھے روک دیا۔ ہم کیوں یہ مصیبت اپنے گلے میں ڈالیں؟ میں بھی رک گیا۔ پھر بھائی کا بیٹا فوت ہو گیا۔ بس ناک رکھنے کے لیے بھائی کے پاس گیا، جھوٹا دلاسا دیا، گھر لوٹ آیا۔ بھائی وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا تھا، داڑھی سفید ہو گئی۔ میرا کاروبار عروج پہ تھا۔ پھر ایک دن کچھ یوں ہوا، میری دکان پہ ڈکیتی ہوئی، چور سب کچھ چھین کر لے گئے، اور جاتے ہوئے مجھ پہ فائرنگ بھی کر گئے تھے۔ گولیاں میرے سینے اور پیٹ میں لگی تھیں۔ میں موت کے قریب تھا۔ بازار کے لوگ اکٹھے ہو گئے، مجھے ہسپتال لے گئے۔ میری 6 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ میں مرنے سے پہلے اپنے بچوں کا سوچنے لگا، ان کا کیا ہوگا؟ میرے بچوں کو کون سنبھالے گا؟ میری 6 بیٹیاں، ان کا سہارا کون بنے گا؟ میری بند ہوتی آنکھیں، اندھیرا چھانے لگا۔ جب ہوش آیا تو میرا بوڑھا بھائی پاس بیٹھا تھا، میرے بچے پاس بیٹھے تھے۔ میں نے آنکھ کھولی، ہاتھ ہلانا چاہا، لیکن میرا جسم سن ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے